ویلکم بیک ناظرین، بات کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس وقت حکومت کا ایک نیا موو دیکھنے میں آیا ہے کہ سی ایم شپ جو کہ بزدار صاحب کے پاس تھی پنجاب کی، استعفیٰ دلوا دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے جو نامنیٹ کیا گیا، نامزد کیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کو، جو کہ قاف لیگ سے ہیں، ان کو یہ سیٹ دے دی گئی ہے۔ 5 نشستوں والی سیاسی جماعت کو، جو اتحادی ہیں، ان کو اتنی بڑی پیشکش، لیکن اگر ایم کیو ایم کی بات کی جائے جن کی 7 نشستیں ہیں، ان کو کیا آفر کیا جائے گا، کیسے منایا جائے گا، کیونکہ ان کے رابطے اپوزیشن سے بھی سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت سے ویک نظر آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار آغا مسعود آن کال موجود ہیں۔ آغا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا یہ چاہوں گا ایم کیو ایم کی سچویشن آپ اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شہری سندھ کے اور دیگر جماعتوں کی طریقے سے ان کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 13 سال میں وہ شہری سندھ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو بالکل شہری سندھ جو ہے وہ موہنجو دارو بن گیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو زرداری صاحب یا ان کو جو وعدہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جب ایم کیو کے کارکنوں نے احتجاج کیا تو ان کی بڑی پٹائی ہوئی اور ان کو پولیس کے ذریعے پیٹا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غماز ہیں کیا کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی حزب اختلاف کے ساتھ، یہ رہے گی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایک اور وزارت مل جائے جس کے کہ اشارے ملے ہیں۔ لیکن یہ میں بات اپنی بحثیت ایک رائٹر کی جو سیاسی کالم لکھتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آغا صاحب کیا لگتا ہے، اگر قافلے کی بات کی جائے، پہلے تو صرف تحفظات دور کرنے کی بات کی جا رہی تھی، عمران خان صاحب عیادت کے لیے بھی گئے تھے پرویز الہی صاحب کے پاس، لیکن جیسے ہی طارق بشیر چیمہ صاحب ایک طرف استعفیٰ دیتے ہیں، دوسری طرف ملاقات ہوتی ہے پرویز الہی سے اور پھر سی ایم شپ کی آفر دے دی جاتی ہے، اس تمام سینیریو اور سچویشن کو دیکھنے کے بعد کیا ایم کیو ایم کچھ آفر قبول کرنے کے لیے کوئی ڈیمانڈ کرے گی؟ بالکل کرے گی، میرا خیال ہے انہیں کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے مسلم لیگ قاف کی تو 5 سیٹیں تھی نا، اور ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں، تو اگر ان کو ایک وزارت اور بھی مل جاتی ہے تو شہری سندھ میں جو ترقیاتی کام ہونے ہیں اس سلسلے میں ایک دباؤ تو پڑے گا پیپلز پارٹی پہ، اور جب دباؤ پڑے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے فنڈز بھی ملیں گے، اور جب فنڈز ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت حزب اختلاف کے ساتھ جانا پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے اور موجودہ حکومت کے بھی حق میں نہیں ہے۔ پھر الیکشنز کو تقریباً 1.5 سال رہ گئے ہیں، تو جو ہر شخص کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے الیکشنز میں وہ کامیاب ہو، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کی کل کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئندہ 1.5 سال میں جو کام کریں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو سرمایہ دار ہے، جو بنیادی طور پر جس کی ریڑھ کی ہڈی کے طریقے سے جس کی حیثیت ہوتی ہے پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ملک میں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب سرمایہ دار خوش ہیں اور بزنس کمیونٹی خوش ہے تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم بھی انہیں کے ساتھ جائے گی، کیونکہ ایم کیو ایم بھی بزنس کمیونٹی سے بڑے تعلقات اچھے ہیں ان کے اور الحاق رکھتی ہے۔ لیکن آغا صاحب میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات بھی مکمل ہوئے تھے، مطالبات ماننے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، جو تحفظات تھے اس ملاقات کے اندر وہ دور کرنے کی باتیں بھی کی گئی تھیں، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف میرا جو سوال ہے کہ اس وقت اگر حکومت کے ساتھ اتحاد میں رہتی ہے، وفاق میں رہتی ہے، زیادہ سوٹیبل ہے ایم کیو ایم کی سچویشن، یا پھر اگر سندھ میں یہ اتحاد میں آ جاتے ہیں کیا زیادہ سوٹ کرے گا اس وقت ایم کیو ایم پاکستان؟ نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ زرداری صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کرنا ہوتا تو شہری سندھ کے جو مطالبات تھے، پانی کے سلسلے میں تھا، نوکریوں کے سلسلے میں تھا، بے روزگاری کو ختم کرنے کے سلسلے میں تھا، آپ کو مجھے بتائیے کیا پورے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ تو اب یہ کہ اب اس 1.5 سال کے اندر ان کے ساتھ اگر الحاق کر بھی لیتے ہیں پیپلز پارٹی تو ان کو کیا ملے گا؟ لیکن ایم کیو ایم بھی تو ایک طرف ناراض ہے نا حکومت سے بھی تو ایم او یو سائن کیا تھا، وہ بھی پورے نہیں ہوا، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دفاتر کھول دیں، لوگوں کو آزاد کر دیں۔ بھائی دیکھیے، ایک دم دیکھیے پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، ہم بھی خود بھی مطلب حیثیت ایک سیاسی کالم نگار کے اتنی جلدی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے نا ان کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو ہٹانے کے لیے غیر ملکی امداد بھی آ رہی ہے، اور اس کی طرف اور بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ ان کو غیر ملکی امداد حزب اختلاف کو ملی ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا ایک بہت کم عرصے کے لیے یعنی تقریباً 1.5 سال کے سلسلے میں ان کے ساتھ الحاق کر لے گی, اور ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا. 13-15 سال میں جب کچھ نہیں ملا تو اب کیا ملے گا؟ لیکن غور طلب بات ایک اور ہے, اگر میں کراچی کی بات کروں جو کہ ایم کیو ایم کراچی کی بات کرتی ہے, کراچی کے شہریوں کے لیے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تو جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سوورینٹی کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو سندھ حکومت نہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کر دوں, 18ویں ترمیم جو ہے نا پہلے بھی میں نے لکھا تھا, اور قمر دلشاد صاحب جو الیکشن کمیشن کے سیکریٹری رہے ہیں, ہم دونوں نے اے آر وائی پہ یہ کہا تھا کہ یہ 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے 18ویں ترمیم. اور 18ویں ترمیم جو ہے نا ڈسکس نہیں ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, یہ بھی بتا دوں آپ سے, یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسکس ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو اوکے کیا گیا ہے. اور یہ ایک انتہائی خطرناک 18ویں ترمیم ہے. اگر چلیے پروونشل آٹونومی کے پس منظر میں اگر 18ویں ترمیم کو آپ تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پروونسلز کو کیا ملا, پروونسلز کو کیا ترقی ہوئی؟ پروونسلز کو ایک خاص مخصوص طبقے نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. جتنا بڑا فنڈ آیا ہے وہ فنڈ کہاں چلا گیا؟ کیا آپ کو ملا ہے؟ کیا آپ کو نوکریاں ملی ہیں؟ کیا اس سے ترقی ہوئی ہے؟ کیا روڈز بنی ہیں؟ آپ سائٹ کا علاقہ دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ موہنجو دارو میں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ غیر جانبدار مبصر ہیں. لیکن آقا صاحب مجھے آپ کا اسی چیز پر تجزیہ چاہیے جو اس وقت کشمکش میں ایم کیو ایم ہے. اگر ایم کیو ایم وفاق کی طرف دیکھتی ہے تو بیشتر مسائل سندھ حکومت نے حل کرنے ہیں, جیسے کہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, دیگر کراچی کے جو مسائل ہیں, کوٹا سسٹم ہے, دیگر چیزیں جو بھی ہیں, نوکریوں کے مسائل بھی ہیں. اگر پیپلز پارٹی یہ تمام چیزوں کی آفر کرتی ہے تو کیا ایم کیو ایم کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہوگا؟ میں آپ کی خدمت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم بالکل آفت ناندیشی کا ثبوت کرے گی کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے, کیونکہ ان کے کوئی جو بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ تو ہاں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹ لے کے عمران خان کی حکومت کا دھڑن تفتہ کر دیں, اور اس کے بعد تو پھر وہ دیکھ لیں گے. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ یو کانٹ ٹرسٹ دیم, ان پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر واقعی ان کو ہم سے ہمدردی ہوتی ہے یعنی ایم کیو ایم پاکستان کو یا شہری سندھ کو, تو اس سے پہلے بہت کچھ کر سکتے تھے, نہیں کیا انہوں نے. آپ دیکھیے 13 سال 14 سال گزر گئے. میں نے صرف آپ کو ایک کراچی سائٹ کے علاقے کا ذکر کیا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں کہ موہنجو دارو سے زیادہ بدترین صورتحال ہے. تو ایسی مطلب کراچی کے اندر بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں روڈ نہیں, کچھ نہیں, پانی نہیں ہے نا, اور یہ کہ ٹینکر مافیا جو ہے بڑی اطمینان سے جو ہے اپنا کام کر رہا ہے. اگر ٹینکر مافیا کو پانی مل سکتا ہے تو پھر جو عام آدمی غریب آدمی ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن آپ کی بات کو اگر کچھ دیر کے لیے درست بھی سمجھ لیا جائے, میں تو چلے مان لیتا ہوں, لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اگر اتنا ہی پیپلز پارٹی آفر کر رہی ہے اور حکومت کی طرف سے جھکاؤ ختم ہوتا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا, تو حکومت سے ناراضی کیوں تھی ایم کیو ایم کی؟ میری آپ سے ایک بات پر گزارش ہے, جو بھی سن رہے ہوں, دیکھیے میں ایک سیاسی تجزیہ نگار ہوں, میں کالم نویس ہوں, میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور میری کتابیں سندھ پر بھی لکھی گئی ہیں. آپ نہیں ٹرسٹ کر سکتے اسد زاری صاحب کی بات پر, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر جائیں گے, پھر کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن ایم کیو ایم کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ حکومت سے بھی تو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم خود چل کر آگے دفتر, لیکن کوئی کامنٹ نہیں دیا پراپر ایم کیو ایم نے. دیکھیے میں آپ کی خدمت کروں, سیاسی لین دین میں بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑے اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, بہت اطمینان سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ چیزوں کو سمجھتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میری مراد یہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بڑے گھمگیر مسائل ہیں, ان مسائل کو 1.5 سال کے اندر حل نہیں ہو سکتے, چاہے پیپلز پارٹی ان کو سونے کا نوالا کھلا دے. آپ وفاق کے ساتھ رہیں, جو بھی آپ کو معاوضہ, پھر الیکشن کی طرف آپ جائیں. 1.5 سال رہ گئے نا, آپ الیکشن کی طرف جائیں, لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائیں, ہم خیال بنائیں. جب ہم نوائی ہوگی تو آپ کے ساتھ جو ہے نا لوگ ووٹ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے شامل ہو کے شہری سندھ کی ترقی کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس کی اگر بات کی جائے, اور تحریک عدم اعتماد ہے اس وقت اور قاف لیگ کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہیں, سی ایم شپ کی آفر کر دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ قاف لیگ کو یہ بھی ٹاسک دیا گیا پرویز الہی کو کہ تمام اتحادیوں کو منانا ہے, تو یہ تمام اتحادی مان جائیں گے کیا؟ دیکھیے میری بات سن لیجیے. دیکھیے بڑی سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ احمق نہیں ہے, وہ موجودہ حکومت کے ساتھ رہے گی, اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جو 1.5 سے 1.25 سال ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا, اور اگر مسائل ایسی رہتے ہیں تو یہ اور مطلب یہ کہ ابھریں گے صورتحال سے. تو جہاں تک ان کو ٹاسک دیا ہے پرویز الہی صاحب کو, ٹھیک ہے, میں نے بھی سنا ہے کہ ان کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ آپ اتحادیوں کو منائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم جو ہے نا وہ
موجودہ حکومت کا ساتھ دے گی اور انہی کے سلسلے میں ووٹ ڈالے گی. یہ میرا ٹھیک ہے میں اس پر بھی چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا پریڈکشنز ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے 1100 ارب روپے کا پیکج دیا گیا تھا کراچی کے لیے, پھر کچھ 1-2 دن کے اندر کوئی بڑا پیکج کا اعلان کیا جائے, یا پھر جو ذرائع کہتے نظر آ رہے ہیں, سن رہے ہیں ہم, گورنرشپ کی بھی بات کی جا رہی ہے, ایک وزارت کی بھی بات کی جا رہی ہے, ہوگا کیا؟ دیکھیے اگر میں ایک سمجھتا ہوں, دیکھیے ایم کیو اگر ایک وزارت لے بھی لیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو ایم کیو کو بھی حق حاصل. لیکن یہ تصور کرنا, اور ایک وہ تو گورنرشپ جو ہے نا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, وہ تو ان کو نہیں ملے گی. لیکن باقی چیزیں جو ہے نا ان کو ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں ایم کیو ایم ان کو دیکھنے کے لیے زرداری صاحب کو تو کہیے کہ وزارت اعلیٰ ان کو دے دیں. اب دیکھیں یہاں سے کارپیٹ نکل جائے گا جب اگر یہ کہیں گے نا کہ وزارت اعلیٰ ہمیں دے دیں, تو یہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اتنی ان کے اندر دل میں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے, کہ بڑے تنگ دل لوگ ہیں یہ. میں تو ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ عمران صاحب کے ساتھ رہے گی, گیو اینڈ ٹیک ہوتا رہے گا. چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں, ان ناراضگیوں سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ بالکل وہ مطلب وہاں سے علیحدہ ہو گئے یا ہٹ گئے. ٹھیک ہے آغا صاحب, ایک لاسٹ کامنٹ چاہوں گا, شارٹ کامنٹ, کہ تحریک عدم اعتماد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک طرف کاف لیگ میں بھی پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے, اور ایم کیو ایم نے بھی ابھی تک نہیں کہا ہے. شاہزین بگٹی کو آپ دیکھ لیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے, الگ ہوئے, باپ پارٹی نے بھی اعلان کیا. یہ تمام سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے نظر سے؟ دیکھیے میں آپ کے خدمت سے بات کروں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں سیاست میں جو لوٹا کریسی ہے بند کرنا, سیاست میں جو لوٹا کریسی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور یہ لوٹا کریسی سے جو ہے جمہوریت نہیں پنپتی, یہ تو پیسوں کے ذریعے لین دین ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ جو ہے نا اس کو چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ کھلے عام مطلب خرید و فروخت ہو رہی ہے ووٹرز کی, تو میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے, اس سلسلے میں سو موٹرز لینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. اگر یہ چھانگا مانگا کا سلسلہ دوبارہ ریپیٹ ہوا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ملک میں نہ تو جمہوریت ہوگی, پھر ایک ایلیٹ کلاس ہوگی کہ جو ناجائز پیسوں کے ذریعے پاکستان پہ حکومت کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا تھا, لیکن آپ کے ایک ورڈ سے مجھے ایک سوال یاد آ گیا. آپ نے کہا کہ لوٹے کے حوالے سے خان صاحب بھی خود کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں منحرف اراکین, ان کو لوٹا تصور کیا جا رہا ہے. لیکن پھر کلیم بھی یہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو وہ لوٹے ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ان کی مطلب یہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے نا, ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے, اس لیے دے آر کمنگ بیک. I think it's no fault if they are going to come back and get the pardon from the Imran Khan. I think it's a wonderful thing. We should appreciate it. چلیں بہت شکریہ آغا مسعود صاحب, سینئر انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اب دیکھنا یہ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا پھر کپتان وزیر اعظم عمران خان صاحب کامیاب ہوتے نظر آئیں گے, اور خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان فیصلہ کس حق میں کرے گی؟ اپوزیشن کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا یا پھر حکومت کا جس طرح سے 3.5 سال سے ساتھ دیا جا رہا ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.